السلام علیکم دوستو، نالج ود اسلان خوش آمدید دوستو۔ عظیم تاریخی واقعات کی سیریز میں جانیں گے کیسے کرتاجنا سرنگوں اور روما سر بلند ہوتا ہے۔ دوستو، جب رومی لشکروں نے کرتاجنا یعنی کارتھیج کی شہر پناہ کو اٹھا کر زمین کے برابر کر دیا تو انہوں نے دنیا کی ایک ایسی حکومت کا خاتمہ کر دیا جس نے تاریخ میں سب سے اول زیادہ تر تجارت کے بل پر ہماگیر اقتدار حاصل کیا تھا۔ اس افریقی سلطنت کا آغاز کاروبار میں ہنرمندی کی بنا پر ہوا تھا۔ اس کی بے اندازہ دولت و ثروت نے روما کے دل میں رقابت کی آگ بھڑکا دی اور یہی جذبہ رقابت افریقی سلطنت کی تباہی کا باعث بنا۔ فونیکی ملاحوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے لیبیا کے باشندوں سے تجارتی تعلقات پیدا کر لیے تھے اور ان کا تجارتی مرکز شمالی افریقہ کے ساحل پر موجودہ ٹیونس کے قریب واقع تھا۔ خود کرتاجنا یعنی کارتھیج کی بنیاد سور کی ملکہ دیدو نے 850 قبل مسیح میں رکھی۔ مشہور ہے کہ ملکہ نے اتنی زمین خریدی جتنی ایک بیل کی کھال کے اندر آ جائے۔ سودا ہو چکا تو کھال کے باریک اور لمبے ٹکڑے کاٹ کر بہت بڑا علاقہ گھیر لیا۔ اس میں وہ پہاڑی بھی شامل تھی جس پر قلعہ تعمیر ہوا۔ اہل کرتاجنا کی تجارت تیزی سے پھیلتی گئی اور اسے اتنا فروغ حاصل ہوا کہ 6 صدی قبل مسیح کے وسط میں کرتاجنا بحیرہ روم کی ملکہ بن گیا۔ اس نئی کاروباری سلطنت نے یونانیوں کی مخالفت کے باوجود سسلی اور ساحل اسپانیہ پر 9 آبادیاں قائم کر لیں، بلکہ ابنائے جبل طارق سے آگے بڑھ کر اوقیانوس کے افریقی ساحل پر بھی تجارتی مرکز بنا لیے۔ کرتاجنا کو سسلی کے مقبوضات پر روما کی ابھرتی ہوئی قوت سے جنگ پیش آئی، جسے تاریخ میں کرتاجنا کی پہلی جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ جزائر ہجہ کی لڑائی میں فیصلہ کن شکست کے باوجود کرتاجنا کی نفع آور تجارت میں کمی نہ آئی۔ اس نے اسپانیہ کی کانوں سے تھاتیں نکالیں، وسطی افریقہ سے حبشی غلام، ہاتھی دانت، مختلف معدنیات اور جوہرات ملتے تھے جنہیں یونان، اٹلی اور سسلی کی منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ شہر کے ارد گرد کی زرخیز زمین میں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ اس طرح کرتاجنا کی آبادی 10 لاکھ تک پہنچ گئی اور اس کے اقبال مندی کا پرچم ابھی لہرا رہا تھا کہ روما سے دوسری جنگ پیش آئی۔ اہل کرتاجنا کے سامان جنگ میں ہاتھی نمایاں تھے، لیکن ان کی اصلی فوقیت سپہ سالار ہنیبال کی جنگی ہنرمندی میں مضمر تھی۔ اگرچہ سمندر رومیوں کے زیر اقتدار تھا اور خشکی پر ان کی برتری مسلم تھی، باہیں ہمہ ہنیبال نے 217 قبل مسیح میں کوہستان ایلپس کو عبور کر کے شمالی اٹلی پر قبضہ جما لیا اور 10 سال تک یہ قبضہ قائم رکھا۔ رومی مقابلے میں بڑی بڑی فوجیں لائے، لیکن ہنیبال نے انہیں چلے تھراسیمن، کنائے اور کاپوا میں پے در پے شکستیں دیں۔ اس کی رسد رسانی کا راستہ قابل اعتماد نہ تھا، لہٰذا وہ مجبور تھا کہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں مقبوضہ علاقے سے حاصل کرے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود وہ رومیوں کی چالوں کو ناکام بناتا اور انہیں نیچا دکھاتا رہا، یہاں تک کہ شہر روما کا راستہ صاف ہو گیا۔ اگر ہنیبال کے ہم وطن حکمران اس موقع پر امداد سے ہاتھ نہ کھینچ لیتے تو اغلب تھا کہ وہ روما کو فتح کر لیتا۔ اس اثناء میں 2 اور مصیبتیں آئیں۔ اول، جو فوج ہنیبال کی امداد کے لیے آ رہی تھی وہ راستے میں تباہ ہوگی۔ دوسری، ہنیبال کا رومی حریف فیصلہ کن جنگ کو بہت دن ٹالتا رہا، جس کی وجہ سے انجام کار ہنیبال کو ناکامی ہوئی۔ باہیں ہمہ اس دوسری جنگ میں ہنیبال نے جو کارنامے انجام دیے، ان کی وجہ سے وہ ممتاز سپہ سالاروں کے اس گروہ میں شامل ہو گیا جنہیں بقائے عام کا خلعت ملا۔ کرتاجنا نے 201 قبل مسیح میں ہتھیار ڈال دیے۔ روما نے اس کا انتظام ہنیبال کے ہاتھ میں رہنے دیا، مگر وہ خفیہ کرتاجنا کی پہلی عظمت بحال کرنے میں لگا رہا۔ جب رومیوں کو اس کے ارادوں کا علم ہو گیا تو ہنیبال شہر چھوڑ کر بھاگ نکلا، لیکن آخر میں گر گیا تو خودکشی کر لی۔ اپنی شان و شوکت سے بہت کچھ محروم ہو جانے کے باوجود کرتاجنا والوں نے دوبارہ سنبھالا لیا اور تجارت میں فروغ حاصل کرنا شروع کیا، جس سے رومی حکام کے دلوں میں پھر حسد اور خوف پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 149 قبل مسیح میں رومی لشکر نے بہانہ تلاش کر کے کرتاجنا پر دھاوا کر دیا۔ شہر کی آبادی 5 لاکھ سے زیادہ تھی، اس میں سے صرف 50,000 لوگ زندہ بچے جنہیں غلام بنا کر بیچا گیا۔ شہر کو آگ لگا دی گئی اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔